اللہ اللہ، بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ ایک جانور جو جنت سے لایا گیا اور اتنے آنن فانن جبریل امین لے کر حاضر ہوئے کہ چھری چل گئی اور بیٹے کو ہٹا بھی لیا گیا اور اس جانور کو ذبح کروا بھی لیا گیا۔ ہر سال ایک ٹوکن کے طور پر علامتی اظہار ہم سب سے کروایا جاتا ہے کہ تم سب نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے۔ ہماری پسند کی چیز ہے پیسہ، اس کو خرچ کر کے ہم جانور لا رہے ہیں اور وہ تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تیرا حکم جانور کے بارے میں ہو تو جانور حاضر ہے، اگر ہمارے بارے میں ہو تو ہم خود بھی حاضر ہیں۔ تو یہ علامتی اظہار ہے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانیاں پھر قبول ہوتی ہیں، پہلے انسان متقی ہوتا ہے۔ حرام کی کمائی سے ہیروئن بیچ کے، رشوت لے کے، جیب کاٹ کر اور ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کے نمائش کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح پورے قرآن مجید کا اور کائنات کا خلاصہ بن گئی، تو اب اس کا بھی خلاصہ آپ نچوڑ عرق الیکزر نکالنا چاہیں تو پھر اس کی باں پہ آ جائیں۔ بھی ساتھ، تم کس کے ساتھ ہو؟ کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے؟ بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ازل سے یہی تو جھگڑا چلا ہوا ہے کہ شیطان کے ساتھ ہو کہ رحمان کے ساتھ ہو۔ سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس بے کا نقطہ میں ہوں، اس لیے کہ وہ نقطہ بھی ایک ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھنا چاہو تو پھر مجھ سے سمجھو، میں تمہیں بیان کروں گا۔ فلما اسلما، یہ اسلما تثنیہ کا صیغہ ہے، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل لٹا لیا۔ اب وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات ہیں جنہوں نے کچھ اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جبین انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ماتھا، اور پھر ایک اس کے ساتھ روایت بھی لے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال گزرا کہ کہیں محبت پدری غالب نہ آ جائے، اس لیے آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور الٹا لٹا دیا، یعنی ذبح کا جو طریقہ ہوتا ہے اس سے الٹا لٹا دیا۔ تلہ للجبین سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ ماتھے کے بل ان کو گرا لیا، حالانکہ جو عربی جاننے والے حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماتھا ہے اس کو عربی زبان میں جبہہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ توبہ میں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، کہ وہ سونا چاندی جو جمع کر کے رکھا ظالموں نے اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور داغا جائے گا سب سے پہلے جباہہم، جبہ کی جمع ماتھوں کو، تو جبہ جو ہے یہ ماتھے کو کہا جاتا ہے۔
اور جبین جو ہے یہ کنپٹی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جبینان اسی لیے آتی ہے کیونکہ یہ دو ہوتی ہیں، ایک دائیں والی ایک بائیں والی، تو جبینان کا لفظ عربی میں اسی لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم جانور کو لٹاتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا لیا۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو جبین کے بل لٹا لیا، باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی۔ کیسا ماحول، منا کا یہ میدان اور پر ہول تنہائی، اور اللہ تعالیٰ کی پر جلال آواز، اور نیچے جو ہے وہ خون آلود مناظر، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، نادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے ونادیناہ، اور ہم نے ندا دی ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اب یہ مجازی الفاظ آگے کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، کہ جو آپ کو حکم ملا وہ پورا ہو گیا۔ ہماری مشیت یہاں تک تھی، ہم ان کو ذبح کروانا نہیں چاہتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جو نیک دل انسان ہوتے ہیں ان کو ایسی ہی جزا ہم دیا کرتے ہیں کہ امتحانوں میں سے کامیاب کروا دیا کرتے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ ایک اولاد اور پھر بڑھاپے کی اولاد، پھر واحد اولاد، بڑھاپے کی اس وقت 100 سال کے قریب عمر تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، اور 13 سال کے آپ کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا تو بیٹے نے بھی کوئی جرا نہیں کی کہ آپ نے خواب دیکھا ہے تو خواب کو خواب رہنے دیں، یا حجتیں یا فرار کسی طرح کا بھی اختیار نہیں کیا، اور ان کے لیے بھی آزمائش وہ بھی پورے اترے، اور والد کے لیے بھی آزمائش وہ بھی پورے اترے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، سریعاً واضح طور پر یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، تو ہم نے فدیہ بنا دیا اس کو ذبح عظیم کے ساتھ، یعنی بچا لیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور اس کے بدلے میں اس کا فدیہ بنا دیا ایک بہت بڑی ذبح کو، ذبح عظیم کو۔ اب ذبح عظیم میں پھر کئی تفاسیر آ جاتی ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذبح کروا دیا ایک دمبا اور ایک جانور جو جنت سے لایا گیا، اور اتنے آنن فانن جبریل امین لے کر حاضر ہوئے کہ چھری چل گئی اور بیٹے کو ہٹا بھی لیا گیا اور اس جانور کو ذبح کروا بھی لیا گیا۔ تو اگر ہم کہیں کہ فدیہ جو ہے ذبح عظیم وہ بکرا تھا، تو پھر ایک سوال لامحالہ عقل پوچھتی ہے کہ اگر ذبح عظیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فدیہ تھا، تو پھر
جس قربانی کو پوسٹ پون کیا گیا، جو قربانی اس کے بدلے میں ہوئی وہ اس سے بڑی قربانی ہونی چاہیے۔ تو جنہوں نے اس حوالے سے سوچا، اس میں بہت سارے مفسرین ہیں، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ یہ ایک چھوٹی سی جھلک جو آپ کو دکھائی ہے، یہ واقعہ کربلا میں جا کے مکمل ہو جائے گا کہ آپ کے ہی بیٹے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہی راستے میں ذبح کر دیے جائیں گے، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قربانی ہے، یہ اس کو ذبح عظیم قرار دیا گیا۔ اور یہ صرف میرا خیال نہیں ہے، آپ کو تھوڑا سا آپ کی یقین کو محکم کرنے کے لیے میں یہاں اقبال کو کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ جو بسم اللہ کی بے ہے وہ والد محترم یعنی سیدنا حضرت علی علیہ السلام ہے۔ مانیے ذبح عظیم آمد پسر، اور جو بیٹے ہیں یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ ذبح عظیم کا معنی اس کی تفسیر بن کر سامنے آئے۔ یہ آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ تو پہلے جو آپ نے فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، یہ بھی آپ کا فرمان ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ یعنی پوری کائنات کا خلاصہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہے، اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ البقرہ کا بھی کوئی خلاصہ دیکھنا چاہے تو سورہ فاتحہ کو بھی مختصر ترین شکل میں دیکھنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح پورے قرآن مجید کا اور کائنات کا خلاصہ بن گئی، تو اب اس کا بھی خلاصہ آپ نچوڑ عرق الیگزر نکالنا چاہیں تو پھر اس کی با پہ آ جائیں، بھی ساتھ، تم کس کے ساتھ ہو، کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے۔ ازل سے یہی تو جھگڑا چلا ہوا ہے کہ شیطان کے ساتھ ہو کہ رحمان کے ساتھ ہو، یزید کے ساتھ ہو یا حسین کے ساتھ ہو۔ یہ بھی جو ہے یہ خلاصہ ہے، امتحان کا خلاصہ ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس بے کا نقطہ میں ہوں۔ سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس بے کا نقطہ میں ہوں، اس لیے کہ وہ نقطہ بھی ایک ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھنا چاہو تو پھر مجھ سے سمجھو، میں تمہیں بیان کروں گا۔ اور اس بارے میں آپ کے جو اقوال ہیں، جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا، اگر وہ موضوع شروع کر دیا تو پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اقبال متاثر نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ شاباش دی اس واقعے پر، بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا اعلان فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ اور پھر نہ صرف یہ کیا بلکہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور ایک تو ہر سال ایک ٹوکن کے طور پر علامتی اظہار ہم سب سے کروایا جاتا ہے کہ تم سب نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے،
اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو آخرین پر چھوڑ دیا، آپ پر ہی چھوڑ دیا آخرین میں۔ تو جو آپ کی اولاد کے آخری حصے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو قربانی ہے، یہ ان معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، اور ان معنوں میں بھی جو ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی یادگار ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہما، ان دونوں پر سلام ہو۔ اور قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ جب یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، یہ تو ایک اظہار ہوتا ہے کہ مولا کریم بہت ہی پیارے محنت سے پالے ہوئے جانور کو، یا بہت ہی پیاری اور بہت ہی جو ہماری پسند کی چیز ہے، پیسہ، اس کو خرچ کر کے ہم جانور لا رہے ہیں اور وہ تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تیرا حکم جانور کے بارے میں ہو تو جانور حاضر ہے، اگر ہمارے بارے میں ہو تو ہم خود بھی حاضر ہیں۔ تو یہ علامتی اظہار ہے، اور حقیقی اس کے معنی یہ ہے کہ ہم سب نے اللہ کے حکم کی خاطر اپنے آپ کو بھی تیار رکھنا ہے، اپنے وسائل کو بھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں، اور سودا یہ ہوا ہے کہ ان سب کے بدلے میں ان کو جنت عطا ہوگی۔ تو اب جب ہم بک گئے تو پھر اپنے نہیں رہے، نہ ہم اپنے، نہ ہمارا جسم اپنا، نہ ہماری مرضی اپنی، نہ ہمارے وسائل اپنے، نہ ہماری اولاد کی اصل ملکیت ہم خود، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی امانتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ امانتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کہ یہ عظیم ہستیاں اللہ کے راستے میں وقف تھیں اور ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتی تھیں، ہمیں بھی دکھاوا کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور اخلاص سے دی ہوئی، مال حلال سے دی ہوئی، اس لیے کہ حرام ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ پہلی قربانی جو قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تو حابیل کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے یہ یوں کہہ کے بیان کیا کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، اس سے پہلے دونوں نے قربانی دی تھی، تو قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا قابیل نے، تو فارمولہ بتایا جس کو اللہ نے بتایا، ویلڈ کر کے ہم سب کو بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانیاں پھر قبول ہوتی ہیں، پہلے انسان متقی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چھین کے، جھپٹ کے، غصب سے، غبن سے، خطف سے، یا کسی رشوت لے کے، حرام کی کمائی سے، ہیروئن بیچ کے، رشوت لے کے، جیب کاٹ کر، اور ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کے نمائش کر کے یہ جو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پہ، یہ بہت سارے اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
اور کیا ہے اور ان کے نتائج کیا ہیں، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شرارتوں، برائیوں اور بے وقوفیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔